یہاں تک بول دیا نبی بنو ہاشم سبز پگڑی پہنا کرتے تھے، بچوں کو بڑوں کو سب کو سبز پگڑیاں پہنا دی۔ اس زمانے میں بھی غیر بنی ہاشم سبز پگڑی نہیں پہنتا تھا۔ بھائی تو سید ہے نہیں تو سبز پگڑی پہنتا کیوں ہے؟ تو بنو ہاشم ہے نہیں تو کیوں پہنتا ہے؟ کبھی کبھی رنگ کسی قوم کی نشانی بن جاتا ہے۔ کالا کپڑا رنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سفید کپڑا رنگ کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی رنگ کسی قبیلے سے منسوب ہے، سبز بنو ہاشم پہنتے تھے، سفید عام طور پہ ہر کوئی پہنتا تھا، بنو امیہ کا اپنا رنگ تھا۔ تبھی عراق میں عراقی لوگ سختی سے منع کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی جاتے ہیں نا، جو دکان پہ جاتا ہے سبز شال اٹھا کے لے آتا ہے اور گلے میں پہن لی، اور عراقی ہاتھ چومتے ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے سید ہے نہیں، اس کا دل کرتا ہے ماروں اس کو۔ معاشروں کا خیال کیا کرو۔ کسی معاشرے میں اگر کوئی چیز کسی چیز کی علامت ہے تو آپ اگلے کو دھوکہ دے رہے ہو نا۔ اکثر ہوتا تھا کہ فقیر دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو، بیٹھ جاتے تھے سبز شال پہن کے، اگلا بندہ سید سمجھ کے تھوڑا پیسے دے دے گا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غش ہے، حرام ہے، اور یہ غش چل رہا ہے۔ نبی سبز پہنتے تھے، ہم سبز پہنے، کوئی نبی بنو ہاشم، نبی سید، تو سید ہے نہیں۔ نبی بڑے بال رکھتے تھے، ہم بڑے بال کریں گے۔ ایک حدیث سناؤ جس میں نبی نے کہا بال بڑے رکھنے چاہیے۔ حدیث اور ہے، اس زمانے میں اگر سب کے بڑے بال تھے تو نبی کے بڑے بال تھے، ابو جہل کے بھی، ابو لہب کے بھی، تمام تر لوگوں کے، عرب کے جتنے لوگ تھے سب کے بڑے بال تھے۔ اس میں کوئی بڑے بال رکھنے سے کوئی جنت میں تو نہیں جاتا۔ ہاں، جس طرح داڑھی کے لیے حکم ہے، داڑھی رکھنا حکم رسول ہے، سنت مؤکدہ بولا جائے یا واجب بولا جائے، حکم ہے داڑھی رکھنی چاہیے، مومن کی نشانی ہے، لیکن بالوں کے لیے نہیں ہے۔ عزیز کا بال کے بال بڑے تھے، تو بڑے بال سے کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں کو ظواہر میں الجھا دیا گیا، کس برتن میں کھاتے تھے، کیا کھا، اگر کوئی قول بولا گیا ہے، جس طرح طبی روایات ہوتی ہیں کہ اس میں کھاؤ صحت کو فائدہ ہے، اس طرح کھاؤ فائدہ ہے، اس طرح سو فائدہ ہے، وہ روایتیں جن کو ہم مستحبات اور مکروہات میں لاتے ہیں، حکم رسول ہے۔ اگر بولا گیا ہے بڑے بال رکھو اس کا فائدہ ہے تو بندہ رکھے۔